رب العالمین زندہ کر کے پوچھتے ہیں کتنی دیر پڑا رہا؟ کہتے ہیں ایک دن یا دن کا کچھ حصہ۔ شارحین قرآن فرماتے ہیں روح قبض کی گئی تھی، چاشت کا وقت تھا۔ چاشت وہ کون سا وقت ہوتا ہے؟ جب سورج اتنا بلند ہو جائے کہ اس کی تمازن اور حرارت کی سختی سے ہر جاندار دھوپ کو چھوڑ کر سائے میں چلا جائے۔ تقریباً 9-10 بجے۔ ہاں جی، گرمیوں میں تو جلدی ہو جاتا ہے، سردیوں میں تو بڑی دیر تک فرق کرنا نماز میں چاشت میں بھی، سردیوں گرمی میں ایسے ہی فرق کرنا۔ ہاں، وہ فرق کرنے کی وجہ سمجھ لی۔ جب سورج طلوع ہوتا ہے اس کی ٹکیا نکلتی ہے، یہ توجہ سے بات کو سمجھ لے، تو آدمی کی نگاہ ٹکتی ہے، دیکھ رہا۔ جب تک سورج پر نگاہ ٹکتی ہے تب تک کوئی نماز نہیں پڑھنی، اور جب شعاؤں کے اندر اتنی تیزی آ گئی کہ اب نظر نہیں ٹکتی، چندھ آتی ہے، اس وقت اشراق کی نماز پڑھیں۔ فجر کی سنتیں کسی کی رہ گئی ہیں، آیا تھا جماعت کھڑی تو وہ بھی نہ پڑھے، نماز پڑھنے کے بعد وہ انتظار کرے مسجد میں یا گھر میں، وہ بھی اپنی سنتیں اس چاشت کے وقت میں پڑھے۔ جماعت سے شریک ہوا تھا، سنتیں برقرار ہیں اس کے ذمے، وہ نہیں پڑھی تو وہ بھی اس ٹائم میں پڑھے، اشراق کے وقت میں۔ تو گرمیوں میں تو طلوع کے فوراً بعد نظر نہیں ٹکتی، سردیوں میں ذرا دیر سے، ایسے یہ فرق کرنا ہے۔ لہذا علماء نے سردیوں میں طلوع کے بعد 20 منٹ ایٹ لیسٹ، کتنا؟ 20 منٹ۔ گرمیوں میں آپ 10 منٹ کے بعد بھی اپنی اشراق پڑھ سکتے ہیں، ہاں، وہ نکلتے ہی تیزی شروع ہو جاتی ہے تھوڑی دیر میں۔ تو چاشت کا وقت اس کے بھی بعد میں آتا ہے، جب دھوپ میں اتنی شدت آ جاوے کہ ہر کوئی جاندار جگہ چھوڑ کر سائے میں چلا جائے، اسے عربک میں کہتے ہیں ضحیٰ۔ اس وقت کو ضحیٰ، چاشت کا وقت۔ والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی، پڑھتے ہو قرآن حکیم۔ ہم کہتے ہیں چاشت، پرشین میں کہتے ہیں، ہمارے ہاں بھی رائج ہے چاشت۔ تو چاشت کا وقت تھا جب ان کی روح کو قبض کیا گیا۔ 100 برس کے بعد روح کو لوٹایا، وہ عصر کا وقت تھا۔ تو انہوں نے جواب میں کیا عرض کیا؟ ایک دن یا دن کا کچھ حصہ، لبثت یوماً او بعد یوم، طلوع سے غروب تک ایک دن ہو تو پورا نہیں، چاش سے عصر تک کچھ، اور اگر مطلقاً صبح اور شام کا ٹائم مراد ہو تو ایک دن۔ اللہ نے فرمایا نہیں نہیں نہ، بل لبثت 100 عام، نہیں بھائی 100 برس تو پڑا رہا یہاں۔ اللہ نے باقی لوگوں کی نگاہ سے اوجل رکھا، مالک ہے، جیسے اصحاب کہف کے غار کو دنیا والوں سے کئی واقعات ہیں ایسے۔ نبی علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے ایک شخص کا واقعہ سنایا۔ امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ تعالی نے ایک کتاب لکھی ہے، بدور الصافرہ فی احوال الآخرہ، آخرت کے احوال پر۔
کہ ایک شخص بنی اسرائیل میں تھا، اس زمانے میں وہ شہروں سے بستیوں سے نکل جانا، جنگلوں میں جا کر کٹیا ڈال کر اپنے اللہ کی عبادت میں لگ جانا، اسے کہتے ہیں رہبانیت۔ اسلام میں جائز نہیں، تب جائز تھا۔ اس نے ایک دن یہ سوچا کہ یہ میرا گھر بار، میری دکان، یہ کاروبار، یہ بکری، یہ آنے جانے والے حضرات، یہ رشتہ دار، یہ عزیز، یہ میری عبادت میں مخل ہوتے ہیں، کیا اچھا ہو میں کسی ویرانے میں چلا جاؤں اور وہاں جا کر یکسوئی سے اللہ کی عبادت میں لگ جاؤں۔ وہ اس کی جستجو میں رہا، آخر اس نے ایک جزیرہ تلاش کر لیا، بیاباد، کوئی نہیں تھا وہاں پر۔ تو ایک دن حسب پروگرام بغیر کسی کو بتائے وہ سب کچھ چھوڑ کر نکل گیا۔ اس جزیرے میں جا کر اس نے ایک چھپر سا ڈال لیا اور اس کے تلے وہ عبادت میں مشغول ہو گیا۔ رب العالمین نے اس کے اخلاص کو دیکھا کہ بھائی یہ کڑوے پانی کا سمندر، میٹھا پانی کہیں موجود نہیں، کھانے پینے کا کوئی سامان نہیں، تو اللہ نے اس کے چھپر کے پاس ایک میٹھے پانی کا چشمہ نکالا، کڑوے سمندر کے اندر اس جزیرے میں، اور اس کے چھپر کے پاس ایک انار کا درخت۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل ہے؟ فوراً وہ پیدا فرما دیا، اور اوپر موٹے موٹے دانے اناروں کے بھی لگ گئے۔ اب وہ کیا کرتا؟ صرف ایک انار توڑتا روزانہ، وہ کھا لیتا، کٹورا 2 کٹورے پانی پی لیتا، اور دن رات نیند آتی وہیں سو جاتا، بیدار ہوتا پھر اللہ کی عبادت میں لگ جاتا۔ تو اس طرح اس کے 500 برس گزر گئے۔ کتنے؟ 500۔ پھر اس کی موت کا وقت آ گیا۔ اس نے عرض کیا اللہ میرا وقت آ گیا ہے موت کا، ملک الموت حاضر ہوا ہے، لیکن خداوندہ آپ جانتے ہیں یہاں مجھے نہلائے گا کون، کفن کون پہنائے گا، قبر کون کھودے گا، دفن کون کرے گا، جنازہ کون پڑھے گا، یہ سب کچھ نہیں، کوئی مونس و غمخوار موجود نہیں۔ غالب پتہ ہے کہ یہ اندر رہیے اب ایسی جگہ چل کر جہاں کوئی نہ ہو، ہم سخن کوئی نہ ہو اور ہم زباں کوئی نہ ہو، بے در و دیوار سا ایک گھر بنانا چاہیے، کوئی ہم سایہ نہ ہو اور پاس باں کوئی نہ ہو، پڑیے گر بیمار تو کوئی نہ ہو تیماردار، اور اگر مر جائیے تو نوحہ خاں کوئی نہ ہو۔ وہ ایسی صورتحال تھی اس کی۔ تو اللہ آپ جانتے ہیں یہ سب کچھ کرنے والا یہاں کوئی موجود نہیں۔ ایک درخواست میری یہ ہے کہ ملک الموت کو حکم دیجئے جب میں سجدے میں پڑا ہوں اس وقت میری روح کو قبض کرے۔ ایک درخواست یہ۔ دوسری درخواست یہ ہے کہ اسی حالت سجدہ میں میں قیامت تک پڑا رہوں، تاکہ مرنے کے بعد بھی میرے بدن کی ایک حیت تیری نیاز مندی کی سجدے کی برقرار رہے۔ لا الہ الا اللہ۔ بدور السافرہ میں امام سیوطی رحمہ اللہ تعالی نبی علیہ السلام کا سنایا ہوا یہ سارا واقعہ لکھتے ہیں۔ اللہ نے عالم میں مثال میں اس کو اٹھایا،
اس نے کہا اللہ 500 برس بے ریا مخلصانہ عبادتیں ریاضتیں اپنے عدل کا معاملہ کرو. چوک گیا نا، یہ نہیں کہا فضل کا، کہا عدل کا. اللہ نے اسے فرشتوں کو حکم دیا لے جاؤ 500 سال جنت میں.